بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، آپ کے بہت ہی پسندیدہ مذہبی اسکالر۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے سیرت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے اس پر بات کرتے ہوئے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا پروگرام ہم کر رہے تھے اس میں سورہ دہر کی آیت مبارکہ جو ہے وہ زیر بحث تھی، کہ جس میں یتیموں کو کھانا کھلانے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت کو اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جنہوں نے اپنی چادر ایک یہودی کے ہاں گروی رکھ کے وہاں سے چیزیں پیسے وہ کھانے کے سامان منگوایا تھا، اپنے ہاتھوں سے پکا کر انہیں کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، بندوں کو کھانا کھلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست کے قیام کے وقت ایک صحابی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ معاشرے میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے پچھلا پروگرام جو ہمارا ختم ہوا تھا اس میں ہم اپنا ریویو کر رہے تھے، اپنا جائزہ لے رہے تھے کہ ہم کھانے کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بے برکتی آئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم کتنا بھی کما لیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور میں کہنا بھول گیا تھا پچھلے پروگرام میں، کتنا کما لیں برکت نہیں ہوتی، اور کتنا بھی کھا لیں وہ حقاً کو نہیں لگتا۔ آج 90% افراد جو ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اسباب کیا ہیں اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اور کچھ ریکیپ کے لیے ہم چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کے پاس کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ دیں، پھر اگلے سفر پہ نکلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ رزق پر بات ہو رہی تھی، کھانے کے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ اگر ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، بہت ہی کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں، لیکن بہرحال اب کلچر بن گیا، باہر جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی چھوٹا موٹا کھانا جو ہے وہ لے کر آ جائیں۔ پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہم کھانا ضائع بہت کرتے ہیں، روٹیوں کے کنارے، ڈبل روٹی کے کنارے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کھانے کی چیز نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات تو چل رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی اور سیرت و کردار کے بیان کے تعلق سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ریکیپ دیا تھا اسی پر تفصیل خاصی ہو گئی تھی۔ پچھلے پروگرام کے ریکیپ میں ان واقعات پر تبصرہ ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ گھرانہ فقر اور فاقے کی کیفیات سے گزرتا تھا، مگر اس فقر اور فاقے کی کیفیت میں بھی یہاں ایثار تھا، ہمدردی تھی، لوگوں پر مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اس میں یہ حضرات کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اس کو ہم نے جوڑا اپنے حالات زندگی سے، اپنے واقعات سے، اپنے معمولات سے، کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے تب بھی انفاق ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی صدقہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی حاجات دوسروں کی پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سارے اعتبارات سے نوازا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ پھر ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے جو معروف احادیث ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میں بے لباس تھا، تم نے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، لباس نہیں دیا یا عیادت نہیں کی، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر یہ کہ بہترین آدمی وہ ہے مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے کنبے کو نفع پہنچانے والا ہو۔ بہترین اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ پھر کیا ہے؟ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، تو وہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے ڈالو۔ اللہ کے ہاں کوالٹی کی قدر و قیمت ہے، نہ کہ کوانٹٹی کی۔ ایک کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، حلال ویسے دیا جائے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے اس کو پروان چڑھاتا اور اس کے ثواب کو بہت پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو باہر کا آؤٹنگ وغیرہ کھانے پینے کے معاملات، اس کے ایک پہلو کو تو ہم نے کہا ڈسکشن میں نہیں لا رہے، کوئی فیوریبل بات نہیں، کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن کوئی حرام معاملہ بھی نہیں۔ تو اگر کبھی جانا پڑ جائے تو بھائی اس موقع پر بھی دیکھ لیں، ایسا انداز نہ ہو کہ بالکل کھلے ماحول کے اندر ادھر فقراء کھڑے، ادھر غریب کھڑے، ادھر مانگنے والے کھڑے، بیچ میں بیٹھ کے ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی رویہ نہیں محسوس ہوتا۔ کم سے کم کوئی آڑ کا معاملہ ہو، کوئی کورڈ ایریا ہو، تاکہ یہ کیفیت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم طے کر لیں کہ بھائی ہم کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے جو مانگنے والے ہیں، کم سے کم کھانے پینے کی چیز دیں گے تو استعمال میں آ جائے گی، روپیہ پیسہ دیں گے، کیش دیں گے تو مس یوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کچھ کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ اماؤنٹ ہم اپنا سیکریفائز کر لیں،
اور اس اماؤنٹ سے کچھ پارسل لے کے 1-2 لوگوں کو تقسیم کر دیں، یا ہم نے طے کیا ہم نے 5000 کا ہی جو ہے وہ کھانا کھانا ہے تو ہم 500 روپے کا ایڈیشنل کچھ خرچہ کریں اور کچھ آئٹم لے کر غربا میں تقسیم کریں۔ راہ چلتے جب گاڑیوں کے اندر ہم عام طور پر ہوتے ہیں تو ریکمینڈ کیا گیا پانی کی بوتلیں رکھ لیں جب گرمی کا معاملہ ہو، اپنے گرم کپڑے رکھ لیں، پرانے ہونا ضروری نہیں، میں اپنے لیے بھی لینے جاتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے میں غربا کے لیے بھی 2 لے لوں مثال کے طور پر۔ یا چلیے اگر پرانی سے مراد ہے کہ وہ چھوٹے ہو گئے، میرے استعمال میں نہیں، میرے بچوں کے استعمال میں نہیں، تو پھینکنے سے بہتر ہے کہ استعمال میں آ جائیں، کہ گاڑی میں رکھ لوں، سردی کے سیزن میں کہیں کسی کو کام آ جائے۔ اسی طرح ایک بات شیئر میں نے کی تھی کہ وہ بسکٹس کے پیکٹس رکھ لیں، سکے اور کیش دینے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے کی دے دی جائے کہ جو کسی کے پیٹ میں چلی جائے۔ تو ایک اندر وہ جو فیلنگ آتی ہے نا کہ کسی نے مانگا میں نے کچھ اس کو یا تو ہاتھ منع کر دیا یا وہ، تو بھائی اس کا ازالہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آدمی کوشش کرے۔ ہاں کسی کی بھوک مٹ ہی جائے، کسی کے حالات بدل ہی جائیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ان پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے کلام کیا، اور پھر یہ ذکر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت کے گھرانے، آپ کے صحابہ کرام کے گھرانے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہی گھرانے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی گھرانے ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں۔ اور یہ واقعات اس لیے بیان ہو رہے ہیں، پچھلے پروگرام اسی لیے ہم نے تفصیلاً اسی نقطے پر کیا تھا کہ یہ واقعات اس لیے بیان ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی ریفلیکشن، کوئی عکس نظر آئے۔ وہاں تو کچھ نہیں ہے تو خرچ ہو رہا ہے، ارے یہاں بابا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، وہ تو خرچ ہو، اس میں سے تو نکلے۔ اور اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ کی ذات غیور ہے، تم اس کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے، وہ رکھتا نہیں، ادھر تو دے گا ادھر بھی لوٹائے گا، ادھر بھی۔ اور حدیث ہے، دیتا ہے برکت، حدیث شریف پہلے بھی آئی، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور دے، جو اللہ دے رہا ہے اس کو اور دے، دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک رہا ہے اس کو برباد کر دے، اللہ اکبر، جو روک رہا ہے اس کا برباد کر دے، اور پہلا کہہ رہا ہے جو دے رہا ہے اس کو اور عطا فرما۔ تو اللہ غیور ذات ہے، اس کے نام پر تم دیتے ہو، اس کی رضا کے لیے دیتے ہو، وہ ادھر بھی عطا فرمائے گا ادھر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ساری تعلیمات ہمیں رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھرانے سے ملی ہیں۔ رسول اللہ نے خود عمل کر کے اس پر دکھایا ہے، ان کے پورے گھرانے نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر یہ کام کریں کہ صاحب یہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں برکت ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں اس میں برکت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد مسلم رہنا چاہیے، یقین ہمارا پختہ ہو کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اس میں برکت ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو آپ دیکھیے 2 چیزیں ملتی ہیں جس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک سیٹسفیکشن آتی ہے نا، ایک جو اطمینان آتا ہے، وہ آپ کبھی دے کے دیکھیں، وہ جو اطمینان آتا ہے اس اطمینان کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ قیمت ہے نہ اس کو ہم بیان کر سکتے، اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اظہار نہیں کر سکتے۔ اور ایک وقت آتا ہے اللہ ہم سب کو عطا خوشی فرمائے، ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر ملنے کے مقابلے میں جانے کہ خوشی زیادہ ہوتی ہے، خوشی زیادہ ہوتی ہے، ملنے کے مقابلے میں دینے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، تم دینے والے بنو، اللہ تمہیں دینے والا ہی بنائے گا۔ ضرورت مندوں کی حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن انسانی سطح پر حاجت روائی کرنا دوسروں کی، یہ رسول اللہ کے گھرانے کی مثال ہے، اور آپ کی سنتوں میں یہ بات شامل ہے۔ کوئی حاجت مند آ جائے اس کی حاجت روائی، کوئی سائل آ جائے اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، یقیناً آپ کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ مجھے جو کچھ رقم چاہیے، میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے گھر میں بیمار ہے، بچی میں۔ ہم میں سے تو بیشتر حضرات منع ہی کر دیتے ہیں، ہم پر نہیں، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ان کو دیں گے تو واپس کہاں سے آئے گا، تو ان کو مت دیجئے، اللہ کو دے دیجئے جی، ان کے توسط سے اللہ کو دے دیجئے۔ اگر آپ کا یہ واپس نہیں آئے گا تو اب یہ سوچ کے دیجئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اسے دے رہا ہوں، واپس کر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو پھر اللہ کیا معاملہ ہے نا۔ اصل تو اللہ ہی کے معاملہ اس معنی میں ہے کہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی رضا کے لیے جب دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دینے والے کی نیت بھی ہوگی، واپس بھی کر دے گا۔ ذرا دوسرا پہلو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے قرض لیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ سہولت عطا فرماتا ہے، ارادہ ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے ادھر کیا ہوگا، یہ جو دے رہا ہے اس کا ارادہ ہے کہ اگر یہ دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے معاف کا مطلب پھر جو رب نے تیار کر رکھا ہے اجر وہ بہت بڑا ہے۔
تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں بھی ڈالے گا، وہ لٹا بھی دے گا، اور اس کی اس نیت کا اجر ادھر کے اعتبار سے بھی اس کو عطا ہو جائے گا۔ یہ سارا نیت کا معاملہ ہے، میں لفظ کھیل استعمال نہیں کرتا، یہ نیت کا معاملہ ہے کہ اس نیت کا اجر کہاں سے کہاں تک بات کو پہنچا دے۔ حضور کی حدیث ہے، رات کو بندہ نیت کر کے سویا، تہجد میں بیدار ہوگا، نہ اٹھ سکا، تہجد کا اجر ملے گا اس کو۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث الگ ہے، پچھلی حدیث الگ ہے۔ رات کو سویا تہجد کی نیت سے، ارادہ بھی ہے، پکا ارادہ ہے، اٹھ نہیں سکا، سوتا رہ گیا، فجر میں اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر اس کو تہجد کی نماز کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو بھائی کم سے کم نیت اور ارادے تو رکھیں، نیت صاف، منزل آسان والی بات ہے۔ تو سائل کو کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ اصل میں یہ ہیبٹ ذرا مشکل سے بنتی ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ تک بھی بات ہو جائے گی۔ یہ کام تو ذرا مشکل ہے، دینے دلانے کا، اور دینے وقت جو ہے نا وہ ایک حوصلہ اور ہمت پکڑنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور، اور پھر جو کچھ ہم دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو کچھ ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے مال میں سے تو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ اکبر وہ کبیرہ، تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں نا، جو اللہ کچھ ہی ہمیں ملا، جو کچھ مال میرے پاس ہے وہ میرا تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو مجھے خود کسی نے دیا ہے۔ تو اگر دیے ہوئے میں سے دے دیا تو کون سا احسان کر دیا؟ کمال کیا ہے اس میں؟ اس میں کوئی کمال بھی نہیں، کوئی احسان کوئی بھی کمال نہیں۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ جو تم دے رہے ہو یہ میرے ذمہ قرض ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑھا چڑھا کر دوں گا، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ دیا ہوا ہے اللہ کا، توفیق بھی خرچ کرنے کی اللہ دے گا، قبول کر لے تو اس کا احسان، کہتا ہے بڑھا چڑھا کر دوں گا تو احسان در احسان۔ تو بندے کی بندگی کا تقاضا، مالک میں تو کچھ بھی نہیں، اور ہے ہی واقعی کچھ بندہ نہیں، کچھ کوئی ہے ہی نہیں کچھ۔ یہی اعتراف، یہی عجز بندے کا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ بندہ یہ اقرار کر لے کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، ویسے بھی کچھ بھی نہیں، مگر یہ اعتراف ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے بندے کا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو عمل کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں اجر و ثواب کے، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے آیت میں 261 میں آتا ہے، جو ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ایسے کہ 7 بالیں اس سے اگیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت 261 میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، 700 گنا ایک دانے کا، 700 گنا، اور اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا عطا فرما دے گا۔ ارے یہ ہوتی ہے برکت، اور چونکہ بات جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہو رہی ہے، خاص طور پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی بات چلی تھی، تو اب برکت کے حوالے سے ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ پڑوس سے 2 روٹیاں اور 1 گوشت کا ٹکڑا ہدیے میں آیا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، ابھی بھی پچھلے پروگرام میں تذکرہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو پکایا کرو وہ پڑوس میں بھیج دیا کرو، سالن کم ہو تو تھوڑا شوربہ ڈال کے بھیج دیا کرو۔ تو پڑوس سے 2 روٹیاں آئی ہیں اور 1 گوشت کا ٹکڑا آیا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پڑوس سے گوشت کا 1 ٹکڑا، 2 روٹیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہدیے میں آئی ہیں۔ آپ نے اسے برتن میں رکھا اور اپنے والد محترم حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا کھانے پر۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 روٹیاں رکھی ہوں تو ہم بڑے بھائی کو بھی مدعو نہیں کرتے کہ کم پڑ جائیں گی۔ 2 روٹیاں رکھی ہیں اور گھر بھی ہے اور 1 گوشت کا ٹکڑا ہے، تو والد محترم کو بھی بلا لیا، وہ بھی تشریف لے آئے، اور جب برتن کو اٹھایا گیا تو وہ برتن جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہوا تھا، آپ سب نے تناول فرمایا، اس کے بعد جو بچا وہ محلے میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، بالکل۔ اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو اس برکت پر اگر ہمارا ایمان ہو کہ ہم کھانا کھانے بیٹھو اور 1 روٹی اور اچانک جو ہے کوئی آ جائے درمیان میں اور ہم اسے مدعو کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس 1 روٹی میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ دونوں آدمیوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، یہ مہمانوں کے حقوق کے بیان کے ذیل میں، آ جائے کو تمہارا مہمان تو پریشان مت ہو، 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے ہو جائے گا کافی۔ اصل بات ہے کہ بندہ اللہ پر اعتماد رکھے، ایمان رکھے، اور اللہ کے نام سے شروع کرے۔ خیر یہ جن گھرانوں کی مثالیں تو وہ اعلیٰ ترین گھرانے ہیں، مگر ہم انہی کے نام لیوا ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ یقین اگر رکھیں
تو اللہ تعالیٰ اس بظاہر تھوڑے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ دفتروں میں جہاں آپ لوگ دفتروں میں جاتے ہیں، جہاں کام وام کرتے ہیں، وہاں روزانہ آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس پہ غور کبھی نہیں کرتے۔ مطلب 3-4 آدمی ایک دفتر کے کھانا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھروں سے چھوٹا موٹا کھانا لے کر آتے ہیں، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کا، ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ 3 آدمی اپنے گھر سے کھانا لے کے بیٹھے، اتفاق سے 2 اور دوست آئے گا دوسرے سیکشن کے، آؤ یار کھانا کھا لو، وہ 3 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا لیتے ہیں، اور یہ ڈیلی ہوتا ہے۔ بس یہ یقین ہو کہ سب کو کھلائے گا اللہ، ہاں، اور بھوک ہمارے اس کھانے کی وجہ سے نہیں مٹے گی، اس میں اللہ کا حکم شامل ہوگا تو تاثیر ہوگی تو بھوک مٹے گی۔ ہاں رزق۔ یہ دل کھلا رکھیں۔ اچھا اس کھانا، معاف کیجیے گا، اور یہ کھانے والا اپنے حصے کا کھائے گا، جی کسی دوسرے کا نہیں کھائے گا۔ ہر یہ جو ایک کا 2 لقمہ آدمی آئے ہیں 3 کے کھانے پر، یہ اصل میں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے، بھیجے گئے ہیں، اس رزق میں ان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مفتے آ گئے، معاف کیجیے گا، یہ ہمارا کلچر بن گیا نا کہ کوئی آدمی آیا کہتا ہے یار دیکھو یہ کھانے کے وقت ہے، یہ آیا نہیں ہے بھائی، یہ بھیجا گیا ہے، اس رزق میں اس کا حصہ ہے۔ ہم اگر خوش دلی سے قبول کر لیں گے تو ہماری نیت کا ثواب ہمیں مل جائے گا، اور اگر ہم دل تنگ کریں گے اس کا پیٹ تو بہرحال بھر جائے گا، ہمیں خوش دلی کا ثواب نہیں ملنا۔ بالکل۔ اچھا ایک اور لائٹر سائڈ ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا، ایک بزرگ کے گھر کچھ مہمان آئے، انہوں نے دعوت ہی کی تھی، تو ظاہر بات ہے کھانے کے بعد میزبان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا شکریہ آپ لوگوں کا، اس لیے کہ اس کھانے پر ان لقموں پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، یہ شکر ہے کہ آپ، شکریہ آپ کا، آپ خود آ گئے، اگر مجھے یہ پہنچانا پڑتا تو بڑی مشکل ہوتی۔ جو رزق تو یہ آپ ہی کا تھا، رزق تو آپ کا تھا، تو وہ آیا وہ اپنے مقدر کا کھائے گا، وہ میرے حصے کا نہیں کوئی نہیں کھا کھاتا سکتا، کسی کے حصے اور اللہ ہی کا دیا وہ بھی کھائے گا، اللہ ہی کا دیا میں بھی کھاؤں گا۔ یہ یقین کی ضرورت ہے۔ بخدا میں کہوں کہ ممکن ہے یہ جو 3 بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کی بھوک 2 روٹیوں سے مٹتی ہوگی، لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے آدھی روٹی سے ان کی بھوک مٹ جائے، ہاں مٹ جاتی۔ وہ آدھی روٹی ان کے لیے کفایت کر جائے۔ اچھا کبھی کبھی آپ نے کبھی غور کیا، میں دفتروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو ہم سب حضرات صبح نکلتے ہیں گھروں سے، رات کو آتے ہیں، کچھ حضرات کھانا لے کر جاتے ہیں، کچھ بازاروں سے لے کر کھاتے ہیں، کچھ کو عادت ہوتی ہے کھانے کی، کچھ کو نہیں ہوتی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر سے بہت اچھی سی اپنی پسندیدہ ڈش بنوا کے لے گیا، اور جب وہاں پہنچا تو معاملات کسی اور نوعیت کے ہو گئے۔ مثلا مجھے کسی نے اپنے ساتھ کھانے پہ مدعو کر لیا، میں نے کہا میں تو اپنا کھانا لایا ہوں، ارے یار چھوڑو ہمارے ساتھ چلو، یہ کسی کو دے دو، وہ اٹھا کے میں نے اپنے چپراسی کو، اپنے پنیا، اپنے دوسرے کولیگ کو دے دیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کولیگ کا یا اس چپراسی کا کھانا میرے گھر پہ بنوایا تھا اور میرے ہاتھوں سے پہنچوایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس رزق پہ، وہ رزق میں لایا تھا گھر سے، میرا اس پہ نام نہیں تھا، وہ کسی اور کے لیے بنا تھا۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ جانوروں کی بھی ضیافت کرتا ہے۔ خود میں ذاتی معاملہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں ایک بہت اچھا سا سینڈوچ بنوا کے دفتر لے گیا، اور عموماً مصروفیت میں کھانا وانے کا خیال تھا، سینڈوچ جو ہے وہ دراز میں رکھا ہوا تھا، سارا دن مصروفیت میں گزر گیا۔ اس کے بعد جب شام کو میں گھر، اچھا عموماً عادت کھانا کھانے کی ہے نہیں، لے گئے گھر میں، پوچھا گیا کہ سینڈوچ کیسا تھا؟ کون سا سینڈوچ؟ ارے جو صبح بنا کے دیا، ارے وہ تو دراز میں رکھا رہ گیا۔ اگلے دن جا کے جب اس سینڈوچ کو دیکھا تو آدھا جو ہے وہ چونٹیاں لپٹی ہوئی تھی، آدھا کھا چکی تھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان چونٹیوں کے لیے ان کی دعوت کیا تمام، کہ تمہارا بہت اچھی دعوت کریں گے، کسی کے گھر سے منگوا کے کھلائیں وہ گے، بھی سینڈوچ۔ اور بھی سینڈوچ منگا کے کھلائیں گے۔ تو اللہ تو چونٹیوں کی بھی دعوت کرتا ہے میرے گھر سے سینڈوچ منگوا کے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہمارا رزق تو اس کی طرف سے طے ہو چکا ہے، اور ہمیں ملنا، سب کا رشتہ ہو چکا بے ہے۔ شک بے شک بے شک۔ تو یہ کہنا کہ صاحب کسی نے میرا کھانا کھا لیا اور میں نے کسی کا کھانا کھا لیا، یہ بالکل ایک لایانی سی بات ہے۔ کوئی کسی کا رزق ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر کسی نے میرے رزق میں حصہ ڈال لیا ہے، کھا لیا ہے، تو اللہ کی طرف سے میرے گھر سے آیا ہے اس کے لیے۔ بے شک بے شک، اگر یہ ایمان ہمارا ہو تو پھر برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ برکتیں ہی برکتیں۔ تو بہرحال یہ ایک اور واقعہ جو ہے سید النساء صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جو ہیں، ان کا نام بھی یہی تھا، انہوں نے چوری کر لی تھی۔ یہ سارے واقعات اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے کتنی محبت تھی اور کیا معاملات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے حوالے سے انہیں کتنی محبت اور کیا ایثار تھا آپ کا، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون نے، فاطمہ نامی خاتون تھی، انہوں نے چوری کر لی۔ یہ ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، اپنے علاقے جو ہے وہ علاقے کے بڑے لوگوں میں شامل، جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں نا آج کل، اشرافیہ میں سے تھیں یہ۔ تو ان کی سفارش جو ہے اسامہ بن رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے تھے۔ جی، یہ بڑا مشہور واقعہ، اور اکثر یہ عدل کے تقاضوں
کو پورا کرنے کے ذیل میں بیان ہوتا ہے۔ بنو مخزوم ایک مشہور قبیلہ تھا، اس کی عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، جرم ثابت ہوا اور شریعت میں جو سزا ہے حضور علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو خاندان کے لوگوں نے، وہ جو خاتون تھی ان کے خاندان کے لوگوں نے چاہا کہ کوئی سفارش کا معاملہ ہو جائے۔ ہوتے ہوتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے بڑے چہیتے اور بڑے پیارے اور بڑے قریبی صحابی، کچھ ان کی زبان پر بھی سفارش کے الفاظ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا۔ اور نوٹ کیجئے حضور کو غصہ کب آتا ہے؟ جب شریعت کا کوئی اصول ٹوٹتا ہے، ہاں جی، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ذات آیا۔ کے لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضور نے اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو غصہ سب سے زیادہ آتا تھا کب؟ جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تھی، کوئی حکم ٹوٹتا تھا، تو حضور نے غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب کوئی چھوٹا ان میں سے جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے، اور کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو آج یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس لیے تم جو ہے سفارش کر رہے ہو؟ تو یہ حضور نے کیٹیگوریکل انداز میں کہا تباہ کیوں ہوئی پچھلی قومیں؟ بڑے نے جرم کیا تو چھوڑ دیا، چھوٹے نے جرم کیا تو پکڑا گیا، اس کو سزا دے دی گئی۔ اللہ کی قسم بالفرض محال اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی بالفرض محال چوری کی ہوتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ کہاں اس قدر محبت بھی ہے، یہی بات، لخت جگر بھی کہا، ہاں، اور کہاں یہ عدل کا تقاضا، اگر بالفرض محال میری بیٹی نے بھی عمل کیا ہوتا اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا اور خلاف عدل بات کو گوارا نہ کیا جائے، شریعت کا حکم ٹوٹے تو غصے کا اظہار کیا جائے، اور عدل کے تقاضے کو پورا کرنے میں نہ کوئی دوسرا نہ کوئی اپنا اس کا لحاظ کیا جائے۔ یہ اسوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس پورے بیان سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، ایک لمحے کے لیے یہاں رکیے۔ معاشروں کی تباہی کی بنیاد بھی یہی ہے۔ آج ہم جس کرائسس سے دوچار ہیں نا، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ظلم ہے کہ چھوٹے کو گناہ کرے تو اسے سزا دے دی جائے، بڑا گناہ کرے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ جہاں ڈسکریمنیشن ہو، جہاں قانون چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہو، بڑوں کے لیے کچھ اور ہو، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات کہی، صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے تو بخشا جائے گا، اور وہ چونکہ غلام کا بیٹا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے عدل کی، وہ معاشرہ پھر سروائیو نہیں کرتا۔ جی، اور آج معاشروں کی تباہی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ جی، چھوٹے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، بڑے ہیں تو ان کو بڑے آرام سے، بڑے ہیں تو بڑے آرام سے ان کو ایک آدمی، ایک بچہ جو ہے وہ ایک تندور سے روٹی چرا لیتا ہے، روٹی چرا کے لکھپتی نہیں ہو جائے گا، وہ روٹی جا کے بیچے گا نہیں، بلیک میں نہیں بیچ دے گا کہ 10 روپے کی روٹی 20 روپے میں بیچ دے گا۔ ایک روٹی چرا لیتا ہے ایک بچہ، مثال کے طور پہ کروں، اور وہ روٹی چراتے ہوئے تندور سے پکڑا جاتا ہے، کھانے کے لیے چرا رہا ہوگا نا، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوگی بھوک کی تو چرا رہا ہوگا نا، اسے تو سزا ہو جاتی ہے، لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ایک آدمی بینکوں سے اربوں روپے نکال کے معاف کرا لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ تو اس کا تکلف بھی نہیں محسوس کرتے کہ معاف بھی کرانے کی زحمت گوارا کرے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا پھر ہم کو۔ معاشرے میں ایسے نہیں چلتے۔ یہ کوئی تنقید یا کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ بات ہے احساس کی۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے، جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، مذہب و دین کا دونوں حوالوں سے جس دین سے ہمارا تعلق ہے، وہ دین ایسی معاشرت چاہتا ہے۔ جی، کہ جہاں عدل کے تقاضے پورے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور زیرہ کا معاملہ جو ہو گیا تھا، جی، اور وقت کے خلیفہ قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، کوئی استثناء نہیں تھا وقت کے خلیفہ اور کا۔ کیا عدالت کے کیا منظر ہے۔ جی، امیر المومنین کو عدالت میں طلب کر لیا گیا، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذاتی زرہ چوری ہوئی ہے، یہودی نے چوری کی، پہنچ گئے عدالت میں۔ قاضی نے بلایا گواہی کے لیے، کہا حضرت علی سے پوچھا کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ کہ جی میری ہے۔ کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے حسن کا بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا غلام
بیٹے کی گواہی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے نظام عدل. جی اور فیصلہ ہوا ہے یہودی کے حق میں. ذرا یہودی کو بخش دی گئی ہے اور یہودی نے باہر نکل کر کہا ہے کہ امیر المومنین یہ ذرا تو حقیقتاً آپ ہی کی ہے, میں تو صرف اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا. اللہ اکبر کبیر. اور واپس کر دی اور ایمان لیا. جی یہ اب یہ نہیں ہوا کہ میں امیر المومنین ہوں تو مجھے تو استثناء حاصل ہے, میں تو نہیں جاؤں گا, اور میں امیر المومنین ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ میرے بیٹا اور غلام جو گواہ ہیں اس کے تو مانو میری بات کو. نہیں, قاضی نے ریفیوز کر دیا, نہیں مانتا, جاؤ. اسلام کا نظام عدل یہی نظام عدل ہے جس نے دنیا میں حکمرانی کروائی ہے اسلام کو. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی, نظام عدل پر بات ہوئی تھی, اور شجاع صاحب نے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ سنایا کہ آپ نے فرمایا کہ چوری اگر میری بیٹی نے بھی خدا نخواستہ کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دی. یہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مخلوقات کی جماعت, سر جھکا لو, حضرت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر جائیں اور آپ دو سبز چادروں میں حوروں کے ہمراہ اس پل صراط سے گزر جائیں گے, اور ساری مخلوق جو ہے وہ اپنی نظریں نیچی کیے رہے گی. یہ آپ کی فضیلت اور یہ آپ کا مرتبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. جی, اور یہ مقام و رتبہ کیوں ملتا ہے جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا, میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے تب حسن اور حسین بھی پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور آج جنہوں نے اپنی حیا اور اپنی چادر کی حفاظت کی ہے تو کل یہ اعزاز بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا, جیسے کہ آپ نے روایت کا ذکر فرمایا. رک کر ہمیں بھی سوچنا چاہیے, آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہیں اور رول ماڈل کون ہیں. آج ہماری بچیوں کے, ہماری بیٹیوں کے, ہماری بہنوں کے ڈریس کوڈ کیسے ہیں, ان کی نسبت کس کی طرف ہے, وہ کس کی روحانی بیٹیاں ہیں. امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء کی اپنی حقیقی بیٹی کا تو یہ اعزاز اور اکرام ہے, اور دنیا میں ان کی حیا کا یہ عالم ہے جو کہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی. خود حضور علیہ السلام کی حیا کا معاملہ صحابہ کرام نے کیا بیان فرمایا, ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے. مجھے معاف کیجئے گا, ہم اس وقت کیو ٹی وی پر دینی پروگرام پیش کر رہے ہیں. آج ہمارے 70 بلکہ 100 سے زیادہ چینلز ہوں گے. ان چینلز پر اکثر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ پرفارم کرنے والے اور پرفارم کرنے والیاں سب مسلمان ہیں, سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. یہ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں, مسلمان ہی ہے نا, کہاں نسبت جا رہی, امام الانبیاء کی طرف جا رہی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان ہماری بہنوں کو, وہ مسلمان ہے تو بہن کہہ رہا ہوں دینی اعتبار سے, کوئی اماں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کی لاج رکھنا یاد ہے, کوئی ان کی حیا یاد ہے, کوئی ان سے نسبت یاد ہے, کوئی ان کا پوشیدہ رہنا یاد ہے. کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ ناظرین آج کل ایک فیشن آیا ہوا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے, ویسے شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بس ایک احساس کہ چونکہ بات ہو رہی ہے اس حوالے سے. آج کل ایک ایسا اخلاق باختہ فیشن آیا ہوا ہے جس میں بچیاں اور خواتین جو ہیں وہ ایسا لباس پہنے سڑکوں پہ پھر رہی ہیں, جا رہی ہیں. بہت ان ہے اس وقت کہ نظر جھکا لینا ہی غنیمت ہوتا ہے, نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. مطلب ایسا لباس جسے پہن کر بھی لگتا ہے کہ پہنا ہی ہوا کچھ نہیں ہے. مطلب ہمیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا, مردوں کو بھی ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا تاکہ جسم کے کرز اور وہ نظر نہ آئیں, مطلب شیو نظر نہ آئے, ڈھیلا ڈھالا لباس. آج کل ایسا لباس پہننے کا رواج ہو گیا ہے, خاص طور پہ خواتین میں, مردوں میں بھی یہ خواتین میں زیادہ ہو گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلوا کے پہنا گیا ہے یا پہن کے سلوایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال ہمیں یہ علامات قیامت میں بھی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے.
اور معاف کیجیے گا، میں نے تو بڑے درد دل سے بات رکھی کہ یہ جتنی بھی لڑکیاں اس ملک کے اندر ہیں جو کوئی پرفارم کر رہے ہیں، جو آپ نے بات کرتے ہیں پرفارم کرنے کے علاوہ بھی عام جو لباس ڈریس لڑکیاں، اس کوڈ میں ہے، تو ٹراؤزر کا ایک یونیورسٹیز کا حال آپ کو پتہ ہے، ٹراؤزر کا ایک فیشن چلا ہے، وہ تو بھائی بہت اللہ معاف کرے بھائی، ذرا غور فرمائیے گا اس پر۔ ہاں، اور میں عرض کروں کہ وہ کیسا باپ ہے کہ جو اپنی بیٹی کے اس ڈریس کوڈ کو برداشت کرتا ہے؟ وہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اس ڈریس کوڈ کی اجازت دیتا ہے؟ اور خوب لکھا ایک مشہور رائٹر نے، تم کہتی ہو کہ یہ ہوس کے پجاری ہیں مرد، ہاں مردوں میں بھی بگاڑ ہے، ہوس بھی ہوگی، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو، مگر ایک عورت، بہت بڑی مشہور رائٹر وہ لکھتی ہے، یہ جو تم اس انداز سے گھر سے نکلتی ہو، لڑکیوں کو لکھ رہی ہیں، اور یہ جو تم نے سارا میک اپ تھوپا ہوا ہے اور تم بناؤ سنگھار کے ساتھ پورا نکلتی ہو اور تم اپنے آپ کو بالکل اوپن کر کے سڑکوں پر پھرتی ہو، اس کے بعد تم یہ کہتی ہو کہ یہ مرد ہوس کے پجاری ہیں، تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنے اس ڈریس کوڈ پر، اپنے اس حلیے کے اوپر، اپنی اداؤں کے اوپر، اپنی ان حرکتوں کے اوپر، کہ تم خود جو ہے وہ بھڑکانے کی بات کرتی ہو، اور اس کے بعد تم کہتی ہو کہ یہ ہوس کے پجاری ہیں۔ یہ ایک بہت مشہور خاتون رائٹر کے کامنٹس ہیں۔ مردوں کو تو بہرحال گناہ ملنا ہی ہے، چونکہ مردوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نظر نیچی رکھنی چاہیے، نظروں کا گناہ تو بہرحال ان کے حصے میں جائے گا ہی، لیکن نظروں کے گناہ کا جو سبب بن رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کا حصہ کتنا ہوگا اس میں۔ جی بالکل صحیح بات، خدا را غور کریں، میں نے تو بڑے درد دل سے بات رکھی ہے۔ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے میرے بھائی، صرف ایک سمجھانے والی بات ہے، اور یہ کہ ہر آدمی وہی اچھا دوست ہے، وہی اچھا بھائی ہے جو اخلاص کے ساتھ دوسرے کو یہ بتائے کہ یار تمہیں نقصان ہونے والا ہے۔ دیکھیے جب کسی کے سر پہ چینی کی بوری رکھی ہو اور وہ پھٹ جائے اور اس کی چینی گرنے لگے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کون ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی تیری چینی گر رہی ہے یار، اس کو ذرا بوری کو صحیح کر لے، باندھ لے، پلٹ لے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہو کہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کچھ ان کا ضائع ہو رہا ہے، تو کم از کم یہ ضرور بتانا چاہیے کہ بھائی تمہاری بوری کی چینی گر رہی ہے، ذرا سنبھال لو، اسے نقصان ہو صحیح جائے گا۔ بات، کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو گناہ کما رہے ہیں، ہو رہا ہے جنہیں گناہ، وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو اس گناہ کا سبب بن رہے ہیں ان کا گناہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس کا گناہ بھی انہیں بھی مل رہا ہے، اپنا گناہ تو مل ہی رہا ہے انہیں۔ تو ذرا سا اس پہ نظر ثانی فرمائیے۔ اگر فیشن اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن بھائی فیشن سر عام نہیں ہونا چاہیے، کسی حد تک بہرحال حیا باختہ معاشرہ جو ہے اس سے نجات پانی چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کرائم بڑھ گئے ہیں، جرائم بڑھ گئے ہیں، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہے، معاشرہ برباد ہو گیا۔ معاشرے کی بربادی میں رول ہمارا ہی، بنیادی رول ہمارا۔ معاشرے ہے کیا؟ آپ اور میں معاشرے ہیں نا۔ اچھا سنیں، معاشرے کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، عشر کتنے کو کہتے ہیں؟ 10 کو۔ تو جس جگہ 10 گھرانے مل کر رہنا شروع ہو جائیں، معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اور میں معاشرہ ہیں، آپ اور ہم ہی معاشرہ اور معاشرے کی اکائی جو ہے وہ فرد ہے، اور فرد جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی یونٹ ہے، بیسک یونٹ ہے اس کا۔ بیسک یونٹ خاندان ہے۔ خاندان جیسا ہوگا معاشرہ ویسا ہی ہوگا۔ میں جس قسم کے بچے معاشرے میں بھیجوں گا، میں جس قسم کی خواتین معاشرے میں بھیجوں گا، میرے گھر سے جیسے لوگ جائیں گے وہی بلاخر معاشرہ تشکیل دے دیں گے جا کر۔ بالکل بالکل۔ ہر آدمی، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا حصہ کہاں کہاں ہے، اور ہم میں سے اب ہر گھر کا حصہ ہے بھائی۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہر گھر نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، ڈالا ہوا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے مثبت حصہ ڈالا ہے یا منفی حصہ ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب کسی عمل میں مشقت زیادہ ہو تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث بخاری شریف مشہور حدیث ہے، تجوید اور ناظرہ کلاسز کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب عطا ہوتا ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب، اور ایک جو مشقت کر رہا ہے وہ اٹک رہا ہے تو اس کا دوسرا ثواب۔ اگر آج کے ماحول میں لڑکوں کو، مردوں کو میں کہوں، چہرے پر سنت رسول کو سجانا اگر ایک مشقت والی بات محسوس ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اور سچی بات ہے، اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ رسول اللہ۔ بس تو میرا چہرہ ان کے چہرے کی طرح ہونا چاہیے، یعنی مشابہت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آج ہماری کسی بہن کو، بیٹی کو اس ماحول میں، سن 2019 میں ہم بیٹھے ہیں اب، اس ماحول میں اگر حجاب لینے میں، پردہ کرنے میں،
عبایا لینا، برقع لینا، سر کو ڈھانپنا، چہرے کو ڈھانپنا، اگر مشقت فیل ہو رہی ہے تو یاد رکھے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ اگر فرانس جیسے ملک میں آپ کی ہماری امت کی بیٹیاں نقاب کر رہی ہیں جہاں جرمانہ لگتا ہے، آپ کے علم ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہاں بزنس کمیونٹی کے لوگوں، مسلمان بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے ایک فنڈ کریٹ کر دیا کہ جس خاتون پر جتنی مرتبہ جرمانہ لگے گا اس فنڈ سے ہم اس جرمانے کو پے کریں گے۔ ایک فیملی ایک عرب مسلم کنٹری سے، فرانس کا مشہور واقعہ ہے، اور مال میں، شاپنگ مال میں کہیں وہ پرچیزنگ وغیرہ، شاپنگ وغیرہ کے لیے گئے تو وہاں کوئی ان کو ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کوئی لڑکی نقاب میں نظر آئی، اس کی آنکھیں بھی کچھ نیلی سی تھیں، تو انہوں نے یہ حجاب وغیرہ میں نہیں تھی، عرب فیملی تھی لیکن حجاب میں نہیں تھی، یہ تو گئے تھے ذرا کچھ پکنک وغیرہ شاپنگ وغیرہ کے لیے فرانس میں، تو ان کے کچھ چہرے سے بگڑ گئے، تو اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور اس نے کہا کہ I am French but I am Muslim and you sold this and we bought it from you۔ 4 جملے مارے، بلکہ معاف کیجیے گا کہے اس نے لیکن لگے جا کر، میں فرینچ ہوں، میں مسلمان ہوں، تم نے اس کو بیچ دیا ہے، ہم نے تم سے خرید لیا ہے۔ اور سنیے گا، وہ جی نقاب میں کچھ یہ آتا ہے وہ آتا ہے، کچھ نان مسلم کنٹریز کے اندر مسائل آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بڑا خوبصورت امیج آیا، ایک بچی نے ماشاءاللہ اس پر عمل درآمد کیا، ینگ لڑکی، مطلب بچی سے مراد نابالغ نہیں، بالغ ہوگی وہ، اس نے میڈیکل ماسک پہنا اور سکارف لے لیا، پورا عبایا ہے، میڈیکل ماسک پہنا ہوا، چہرہ چھپا لیا اس نے، اور اس نے سکارف لیا، عبایا پہنی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، میڈیکل ماسک پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ یہ ان ہماری بیٹیوں کے لیے جن کو دشواری کہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں آ رہی ہے، ایون مسلم سوسائٹیز کے اندر آ رہی ہے، ارے ماسک لگا لو، چلو نیت یہ رکھو میں نے چہرہ چھپانا ہے، روکنے والا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے اندر۔ where there is a will there is a way، کرنا چاہا تو اس لڑکی نے یہ کیا، ماسک ہی لگا لیا، اب وہ ہر وقت ماسک ہی لگاتی ہے باہر نکل کر، لیکن اس نے سکارف بھی لیا، پورا جسم چھپایا، چہرہ بھی چھپ گیا، روک سکتے ہو تو روکو، جرمانہ لگا سکتے ہو تو لگاؤ، کیونکہ میڈیکل ماسک کو پتہ نہیں 50 قسم کی وجوہات سے لوگ لگاتے ہیں، جب وہ اینتھراکس اور کیتھرائن پتہ نہیں کون کون سے وائرسز آتے ہیں تو پورا ملک جو ہے وہ سنگاپور کے اندر اور دیگر فار ایسٹ کنٹریز کے اندر پورا ملک ماسک لگائے پھرتا رہا مہینوں تک، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہماری بیٹی اگر چہرہ چھپائے تو تکلیف ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں وائرس کا خطرہ ہے، تم نے ماسک لگا لیا، اس کو اپنی حیا کا خطرہ ہے کہ چلی نہ جائے، اس کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے کہ چلا نہ جائے، اور وہ اس کو چھپانے، اس کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، حیا کو بچانے کے لیے فاطمۃ الزہرا کی چادر اور ان کے لباس کو اختیار کرے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں کو اس کا مذاق اڑائے تو پھر مذاق اڑانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ بہرحال ناظرین محترم، یہ بات جو ہے وہ سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آیا تھا تو بہت تکلیف کی کیفیت تھی، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریب تھیں آپ سے، تو ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کر کے بلایا تو سیدۃ النساء نے اپنا کان بابا جان کے قریب کیا تو آپ نے کان میں کچھ کہا تو سیدۃ النساء جو ہیں وہ رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے بلایا، قریب کیا اور پھر کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، آپ حضور نے کیا فرما دیا آپ روئیں، اور دوسری مرتبہ حضور نے ایسا کیا فرما دیا کہ آپ مسکرائیں؟ جی، بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ حضور نے میرے قریب اپنے قریب مجھے بلا کر کچھ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھے قریب کیا اور فرمایا کہ بیٹا میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو میں اس سے مسکرانے لگی۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ ربیع الاول میں وصال ہوا، اور ماہ رمضان کم و بیش 6 مہینے کے بعد کم و بیش حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے 6 مہینے کے بعد رمضان شریف میں۔ بالکل، تو بقیہ تمام یعنی حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے آپ کی عمر میں ہی، آپ کی زندگی میں انتقال کر کے چھوٹی عمر میں جب وہ تینوں چھوٹے تھے، اور باقی 3 بیٹیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں، صرف فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ سیدۃ النساء کے بیٹے بیٹیاں کم عمر تھے، یعنی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، 5 اولادیں تھیں آپ کی۔ ہمارے ہاں صرف 2 کو جانتے ہیں سب،
اور باقی 3 کو نہیں جانتے. 5 اولادیں تھیں اور کم عمر تھے. ان کی خدمت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. جی بالکل. اور ایک بات اور بھی گوشہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نوازوں سے محبت کرتے تھے. یہ تو ایک اپنی جگہ بڑا گوشہ ہے. اور چنانچہ کسی وقت تفصیل سے بات بھی کر لیں گے کہ سیدنا علی سے اپنا تعلق، سیدہ فاطمہ سے اپنا تعلق تو حضور نے بیان ہی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما و صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اپنے نواسوں سے آپ محبت فرماتے، ان سے جو آپ نے معاملہ فرمایا اس سے امت کو رہنمائی ملی. چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جب وہ پیدا ہوں، جب ان کے عقیقے کا معاملہ آ جائے، ان کے بال صاف کرانے کا معاملہ آ جائے، جب وہ کچھ بولنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. حضور کے اپنے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے بیٹے، اور جب بیٹیاں جوان ہوئی ہیں تو اس وقت تو ابھی شریعت کے بہت سارے احکامات نہیں آئے تھے مکی دور میں، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے سامنے تھے، اور حضور نے بہت ان سے محبت فرمایا اور پورے گھرانے کے بارے میں کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو معاذ اللہ ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور جو ان کے لیے راحت کا باعث بنے گا وہ میرے لیے راحت کا باعث بنے گا، جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا وہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. یہ اپنے اہل بیت کے لیے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اپنی صاحبزادی کے لیے، سیدنا علی کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، گھرانے کے لیے، یہ محبتوں کا اظہار حضور نے بار بار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 رمضان مبارک منگل 11 ہجری کو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے 29 سال تھی، ٹوٹل 29 سال. اور رات کے وقت میں آپ کی تدفین عمل میں آئی تھی، چونکہ آپ نے ہدایت کی تھی کہ مجھے پردے میں اور رات کے اندھیرے میں جو ہے تدفین میری کی جائے. تو تدفین کے موقع پر حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہاں موجود تھے. انہوں نے قبر میں اتارا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سیدۃ النساء نے اپنے لواحقین میں، سوگواروں میں 5 کم سن اولادیں جو ہیں وہ چھوڑی تھیں. ناظرین، اب یہ معاملہ بھی اختتام کو پہنچا اور اتفاق سے ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. دوسری حدیث، بلکہ دوسری روایت حضرت فاطمہ کا ارشاد ہے، جب تمہیں مشکلات پریشان کریں تو میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. اور ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم.